میری ماں کا جنازہ۔ دوستو، یہ ایک اخلاقی کہانی ہے۔ چند نشے میں دھت اوباش لوگوں نے میری خالہ کی عزت پامال کر دی۔ آخر کار مولوی صاحب کے جنازہ پڑھانے سے انکار کرنے کے بعد گاؤں کی برادری اور قبرستان کی قائمہ کمیٹی نے متفقہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میری ماں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ میں شرجیل احمد ہوں۔ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ میں آج کل انگلینڈ میں مقیم ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ میری 2 بہنیں بھی ہیں۔ ہم تینوں ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہیں۔ میری بہنیں بھی اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہیں۔ میں آج عرصہ دراز بعد اپنے وطن واپس آیا تو وہ بھی فقط اپنی ماں کی قبر پر حاضری دینے کے لیے۔ میری ماں کی قبر جھاڑیوں اور گھاس سے اٹی ہوئی تھی۔ میں نے جھاڑیوں کو اکھاڑ کر الگ کر دیا اور قریبی کھیتوں کے مالک سے اجازت لے کر تازہ پانی اپنی ماں کی قبر پر ڈال دیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ جب تلاوت کر چکا تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھاتے ہی میرا ماضی میرے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ کاش قبر میں موجود عورت واقعہ ہی مجھے جنم دینے والی میری سگی ماں ہوتی، مگر وہ سگی ماں نہیں، سگی خالہ تھی، البتہ تھی سگی ماں سے بڑھ کر۔ جب ہم تینوں بہن بھائی محض 4 سال سے بھی کم عمر کے تھے تو ہماری سگی ماں ہمیں باپ کے ساتھ چھوڑ کر اپنے محبوب کے ساتھ محبت کی شادی رچا کر چلی گئی تھی۔ جب جنم دینے والی ماں نے ترس نہ کھایا تو باپ سے کیا بھلا امید رکھ سکتے تھے۔ باپ نے بھی ہمیں ہمارے ننیال کے حوالے کر دیا اور صاف انکار کر دیا کہ ہم اس کا خون نہیں۔ میری نانی کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اور میری ماں نے اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد نانا کا ذرا بھی نہ سوچا، نانا بھی بستر سے جا لگے اور پھر ایک دن ہمیں اللہ اور ہماری خالہ کے حوالے کر کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ میری نانا کی موت کے بعد خالہ نے ہماری کفالت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ خالہ نے ہمیں اپنی اولاد سمجھ کر پالا۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا خالہ کو ہی ماں کے روپ میں دیکھا۔ خالہ کی موت کے بعد ہم پر زندگی کا یہ راز عیاں ہوا کہ مرنے والی عورت ہماری سگی ماں نہیں بلکہ خالہ تھی، لہٰذا میں اور میری بہنیں خالہ کو ماں ہی کہتے ہیں، مگر قارئین کرام کی آسانی کے لیے کہانی میں نے خالہ کے کردار کو خالہ ہی لکھا ہے۔ میری خالہ نے ہماری کفالت کے لیے ہر قسم کی محنت مزدوری کی، بہت مشقت کی، مگر پھر بھی وہ اتنا نہ کما پاتی تھی کہ ہماری کفالت کر سکتی۔ میری خالہ کی یہ شدید خواہش تھی کہ کوئی آدمی ہماری کفالت کی ذمہ داری اٹھا لے اور ان سے نکاح کر لے، مگر ایسا نہ ہو سکا کیونکہ خالہ یتیم تھی، کوئی چیز وغیرہ بھی ان کے پاس نہ تھی، نہ کوئی جہیز تھا، اس لیے کوئی بھی نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ 1-2 آدمی تیار ہوئے مگر انہوں نے بھی ہماری کفالت کا ذمہ اٹھانے سے انکار کر دیا اور ہمیں بے سہارا چھوڑ کر ہماری خالہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ جو وقت گزرتا گیا خالہ کے لیے ہماری کفالت مشکل تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ میری خالہ نے لوگوں کی گلیاں اور گندی نالیاں تک کا صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ان نالیوں کو صاف کر کے ہمارے لیے رزق اکٹھا کرتی، پھر بھی وہ ہمارا پیٹ کا جہنم نہ بھر سکتی تھی۔ خالہ نے ہمیں مدرسے میں داخل کروا دیا اور خود شادی بیاہوں کی تقریبات میں بطور ڈانسر ناچ کر ہمارے لیے روٹی کمانے لگی۔ جب ہماری خالہ جان نے شادی بیاہوں میں ناچنا شروع کیا تو گاؤں والوں نے ہم سے بائیکاٹ بھی کر دیا، یہاں تک کہ ہمیں مدرسے سے بھی نکال دیا گیا۔ تو خالہ نے ہمیں قریبی دوسرے گاؤں میں ایک موجود مدرسے میں داخل کروا دیا، جہاں ایک نہایت اچھے، رحم دل اور بڑی عمر کے استاد ہم تینوں بہن بھائیوں کو رات مدرسے میں اجازت بھی دیتے تھے رہنے کی۔ خالہ رات کو دیر سے گھر آتی، صبح 9 بجے ہمیں مدرسے سے گھر لے آتی، شام کو 4 بجے جب خالہ فنکشن کے لیے نکلتی تو میں مدرسے میں چھوڑ کر چلی جاتی۔ ہم بہن بھائیوں نے ابھی شاید آدھا قرآن پاک ہی حفظ نہیں کیا تھا کہ ایک دن پتہ چلا شادی کے کسی فنکشن پر چند نشے میں دھت اوباش لوگوں نے میری خالہ کی عزت پامال کر دی ہے۔ میری خالہ نے پولیس میں رپورٹ درج کروانے کی کوشش کی تو پولیس آفیسر نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ کنجریوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی، اور کہکا لگا کر اپنے جونیئر کو کہنے لگا، او فیکے، اگر اس جیسی کنجریوں کو عزت لٹنے کی رپورٹیں درج کرنے لگے ہم تو تھانے میں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی، بس ہر جگہ FIR درخواستیں ہی پڑی ملیں گی۔ پھر پورا عملہ کہکے لگانے لگا اور ہنسنے لگا۔ عزت پامال ہونے کے بعد
پولیس والوں کے ہاتھوں کی گئی تذلیل میری خالہ برداشت نہ کر سکی اور گھر آ کر ایک خط اور ساری جمع پونجی ہمارے مدرسے کے استاد محترم کو دینے کے بعد خود کو آگ لگا کر اس نے خودکشی کر لی۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میری خالہ کتنے قرب سے گزری ہوگی، اسے اپنوں کی کتنی ضرورت تھی، مگر افسوس کہ غریبوں کو کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ خودکشی کرنے کے بعد میری خالہ کو ہمارے گاؤں والوں نے اپنے قبرستان میں دفن کرنے سے بھی منع کر دیا، یہاں تک کہ مولوی صاحب نے جنازہ پڑھانے اور باقی لوگوں نے جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا، اور مجبوراً ہمارے مدرسے کے استاد صاحب نے اپنی بیگم کے ذریعے ہماری خالہ کو غسل کے بعد کفن پہنایا، پھر اپنے چند قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ مل کر خالہ جان کا جنازہ پڑھا گیا اور قبرستان کے قریب زمین خرید کر اس میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہماری ذمہ داری خود اٹھا لی، ہمیں حفظ کروایا، عالم کے کورسز بھی کروائے، پھر ایک جاننے والے کے ذریعے مجھے برطانیہ بھجوا دیا گیا۔ یہاں میں آج بھی ایک مسجد میں امام ہوں۔ میری بہنوں کی شادی بھی مناسب فیملیز میں کروا دی گئی۔ میری بہنیں برطانیہ میں مقیم ہیں۔ ہماری خالہ نے اپنی ساری جمع پونجی ہمارے استاد محترم کو دے دی تھی تاکہ وہ ہمیں بہتر تعلیم دلوا سکیں۔ میری خالہ کی طرف سے ہمارے لیے لکھے گئے خط میں فقط چند فقرے ہی لکھے تھے کہ بیٹا مجھے پتا ہے تم لوگ ہوش سنبھالو گے، تمہارے لیے ماں نہیں میں گالی بن چکی ہوں گی، مگر میری شدید خواہش تھی کہ کبھی بھی میں تم لوگوں کو یاد آؤں تو میرے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرنا۔ اور آخری لائن خاص کر میری بہنوں کے نام تھی کہ میری پیاری بیٹیوں یاد رکھنا مذہب سے کبھی دور نہ جانا، مذہب سے دوری عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس عذاب کی سب سے بڑی مثال میں اور تمہیں جنم دینے والی تمہاری ماں ہے۔ میری خالہ کی طرف سے لکھا گیا یہ خط آج بھی میری بہن کے پاس محفوظ ہے اور وہ اکثر راہ بھٹکنے والی نوجوان دوستوں کو یہ خط پڑھاتی ہے تاکہ وہ عبرت پکڑ سکیں۔